دنیا کے اندر ٹھیٹھ مذہبی تعلیم مسلمانوں کے علاوہ کون سا مذہب دیتا ہے؟ یہودیت دیتی ہے۔ یہود کی یہاں جو سب سے ٹھیٹھ مذہبی تعلیم، امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیٹھ مذہبی تعلیم، ایون اتنی ٹھیٹھ کہ ان کے آپ اسکول دیکھیں نا، یہ چھوٹے اسکول ان کے جو نرسری اسکول، اس میں بھی لڑکا لڑکی الگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہو گئے، ان کی یہ اتنے ٹھیٹھ کہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں الگ، ان کے کھلونے بچیوں والے، بچے الگ ان کے کھلونے بچوں والے، اور وہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ ابھی سے ہی ٹریننگ ہے۔ ہم اتنا ٹھیٹھ کر دیں تو یہی دنیا پہ ویلا کرتی، او یہ کیا ہو گیا جی، یہ اتنا، یہ تو عورتوں کی ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے، ڈسکریمنیشن ہو گئی۔ ہم تو بڑی بالغ لڑکے لڑکیاں الگ کرتے تو اس پر شور مچاتے ہیں، بچپن کیا کرتے تو کیا ہوگا، ان پر کوئی شور کیوں نہیں مچاتا؟ اس کا تو ٹھیٹھ مذہب یہ، اور ٹھیٹھ مذہبی تعلیم لینے میں ہی یہ جانتے ہیں دنیا آخرت کی فلاح اسی میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں ٹھیٹھ مذہبی تعلیم اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ مدارس دینیہ دے رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یار ایک قوم کو تو ہم نے ولدالضالین کا شکار بنا دیا، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ یار یہ مسلمانوں میں جو مدرسے ہیں یہ وہ ٹھیٹھ قیدے ہیں یار، یہ وہ اپنے اس سے ہٹتے نہیں ہیں، جو اللہ اللہ کے رسول نے جو ان کو دے دی قیود و حدود، اس سے نہیں ہٹتے، ان کو ہٹاؤ۔ لہٰذا یونیورسٹیاں، اسکول، کالج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ان کو جیسے چاہے گھما رہے ہیں، لیکن مدرسے والے ہٹتے نہیں۔ تو یہ سب پھر ادھر مغربی دنیا سے یہ سارے کے سارے پریشر جاتے ہیں تاکہ یار مدرسوں کو اپنی جگہ سے ہلاؤ۔ اور اگر یہ ہمارے ٹھیٹھ جو ہمارے اکابر موجود نہ ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، مولانا حنیف جلندری جیسے، یہ بڑے بڑے اکابر ہمارے موجود نہ ہوں تو ہم بھی ہلنے کو تیار ہیں۔ جیسے جامعۃ الرشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ ہل گئے نا، جبکہ ان کے جو اکابر تھے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اثر و فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار سے کوئی امداد نہیں لینی، لیکن وہ ہٹ گئے نا اکابر کے۔ لیکن ہمارے حضرات جو مولانا نانوتوی 150 سال پہلے جو بات کر گئے تھے وہ آج تو اس پہ قائم ہے۔ لہٰذا آج مدرسے جو ہے اتنے علماء حفاظ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ادارہ اتنے حفاظ علماء پروڈیوس نہیں کر رہے۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ حفاظ کرام جو وفاق المدارس ہر سال پیدا کرتا، جو پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ آپ کا عرب کی دنیا بھری پڑی ہے سب پاکستان کے حفاظ قرآن کریم۔ تو یہ کیا، یہ دولت مدارس کو اس لیے حاصل ہے کہ جو اصل کاز تھا اس پہ بنیاد پہ جمے رہے، تو پوری دنیا میں علماء اور حفاظ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ورنہ کسی بھی ادارے میں آج دنیا کے سب سے ٹاپ 3 اداروں کا اگر نام لیں تو پاکستان کا نام آتا ہے، لیکن اگر کہ ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹی کہاں ہے، پاکستان کا نام نہیں آتا۔ ٹاپ جو ہے وہ قانون کی یونیورسٹی کہاں ہے، پاکستان کا نام نہیں آتا۔ تو مطلب آپ لوگوں نے اپنے میدانوں میں وہ کمال نہیں دکھایا کہ کوئی کہے کہ میڈیکل یونیورسٹی ٹاپ اگر ہے تو پاکستان میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مخلص نہیں، آپ فنڈنگ کے چکر میں اعطاء اللہ ہوتی، اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔